خوبصورت انداز میں ہماری اصلاح فرما رہے تھے، تو میں ایک ادنا سا آدمی جس کی الفاظ میں ذکر نہیں کر سکتا، جس کو میں الفاظ کے سانچے میں ڈال نہیں سکتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اللہ رب العزت ان کی عزت میں، عمل میں، علم میں برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اب میں دعوت خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے مدرسے کے استاد محترم عالم نبیل فاضل جلیل، جو کہ ایک خوبصورت انداز میں تقریر بھی کرنا جانتے ہیں اور پڑھانا بھی جانتے ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا بہرام الخیری صاحب کہ وہ ہمارے سامنے اسٹیج پہ تشریف فرماؤں اور اپنے خوبصورت بیان کے ذریعے ہماری اصلاح اور ہمیں دعوت آخرت دے۔ حضرت علامہ مولانا بہرام الخیری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مسلما و مسلما، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید ان اشکر لی ولوالدیک، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر علیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، قبلہ مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں ختم نبوت اور محبت رسول علیہ السلام کے حوالے سے بیان فرمایا ہے۔ بھائی منیر صاحب کے حکم پر تعمیل کرتے ہوئے چند کلمات والدین کی عظمت کے لحاظ سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے، اس دنیا پر رہتے ہوئے ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پھر ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس دنیا پر رہتے ہوئے مستجاب الدعوات بنوں، یعنی میں رب سے جو بھی دعا مانگوں اللہ میری کسی دعا کو رد نہ کرے، بلکہ ہر مانگنے والی دعا کو قبول فرمائے۔ پھر یہ بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جب قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات کروں تو میرا رب مجھ سے خوش ہو کر ملاقات کرے، میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو۔ اب یہ تمام کام اگرچہ ہیں بڑے مشکل، کہ گناہوں کا معاف ہونا اور مستجاب الدعوات ہونا یہ بظاہر بڑی مشکل کام ہے، کہ بڑی محنت کے بعد بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑی محنت کے بعد، بڑی عبادات و ریاضات کے بعد جا کر بندہ مستجاب الدعوات بنتا ہے۔ لیکن احادیث پاک کی روشنی میں اگر ہم غور کریں، جو بندہ والدین کا ادب و احترام کرتا ہے، والدین کی اتباع کرتا ہے، ان کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مستجاب الدعوات بھی بنا دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے،
ایک بندہ آیا آ کے اس نے عرض کی انی اصبت ذنبا عظیما، یا رسول اللہ میں ایک بہت بڑا گناہ کر کے آیا ہوں، فہل لی توبہ، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ میں ایک گناہ کر کے آیا ہوں۔ اب یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ معاذ اللہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بھی بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، یعنی یہ جو صحابی رسول نے کہا کہ میں بڑا گناہ کر کے آیا ہوں، تو یہ اپنے لحاظ سے کہا ہے، اس واسطے کہ ان کے نزدیک ایک چھوٹا گناہ بھی بہت بڑا گناہ شمار کیا جاتا تھا۔ اس صحابی رسول نے جب عرض کی یا رسول اللہ میں ایک بہت بڑا گناہ کر کے آیا ہوں، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حل لک من ام، اے گناہ کر کے آنے والے اور یہ پوچھنے والے کہ کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا؟ فرمایا کیا تیری گھر والدہ زندہ ہے؟ عرض کرنے لگے یا اللہ یا رسول اللہ میری والدہ کا وصال ہو چکا ہے، والدہ میری زندہ نہیں ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حل لک من خالہ، والدہ زندہ نہیں تو خالہ زندہ ہے۔ اب یعنی اس حدیث پاک سے ایک تو والدہ کا مرتبہ اور مقام ظاہر ہوتا ہے کہ گھر کے اندر والدہ کا ہونا یہ گناہوں کی بخشش کے لحاظ سے کتنا بڑا انعام ہے کہ گھر میں جب کسی کی والدہ ہو اور پھر جب وہ اس سے بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے اور آ کر اپنی والدہ کی وہ خدمت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے سے بڑا گناہ بھی اس کا معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسرا اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح بندے پر اس کے والدہ کا مقام ہے تو اس کی والدہ کی بہن اس کی خالہ کا بھی اس پر مقام ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عم الرجل سنوۃ ابیہ، فرمایا جو باپ کا بھائی چچا ہوتا ہے یہ باپ کی طرح ہوتا ہے، یعنی جو مرتبہ اور مقام اور جو ادب و احترام بندے کو اپنے باپ کی کرنی چاہیے، سرکار فرماتے ہیں چونکہ اپنے باپ کا جو بھائی ہے جو اس کا چچا ہے اس کے ساتھ بھی وہ ادب و احترام والا معاملہ اس کا کرنا چاہیے۔ اس صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ میری خالہ زندہ ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا کر اپنی خالہ کی خدمت کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے یہ گناہ معاف فرما دے گا۔ تو والدہ کا گھر میں ہونا یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ بندہ اگر گناہ کرے آ کر والدہ کی خدمت کرے، والدہ کے قدم دبائے، والدہ کے ہر لحاظ سے اگر خدمت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ چھوڑتا نہیں ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسرا ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا پر رہتے ہوئے میں مستجاب الدعوات بنوں، میں جو بھی رب سے دعا کروں اللہ میری ہر دعا کو قبول کرے۔ حدیث پاک کی روشنی سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ درجہ بھی اگرچہ بڑا مشکل ہے لیکن جو بندہ والدین کا ادب و احترام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کا ادب و احترام کرنے کی وجہ سے اسے مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بنی اسرائیل کی 3 بندوں کا واقعہ سنایا۔ فرمایا تم سے قبل بنی اسرائیل میں 3 بندے جو کہیں سفر کے لیے روانہ ہو گئے تھے، راستے میں انہوں کو بارش نے آ لیا، طوفان نے انہیں آ لیا اور وہ بارش سے بچنے کے لیے، طوفان سے بچنے کے لیے ایک غار میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جب وہ غار میں بیٹھتے ہیں ایک بھاری پتھر اوپر سے آ کر غار کے منہ کو بند کر دیتا ہے۔ اب وہ 3 بندے غار کے اندر بیٹھے ہوئے اپنی زندگی سے نا امید ہو جاتے ہیں کہ نہ ہی اس طرف کسی نے آنا ہے، نہ یہ بھاری پتھر کسی نے ہٹانا ہے، اب یہ غار ہی ہمارے لیے قبر ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ان 3 بندوں میں سے ایک بندے نے یہ کہا کہ رحمت رب کی بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اپنی زندگی میں تم نے جو بھی اچھے عمل کیے ہیں ان کا وسیلہ رب کے بارگاہ میں پیش کرو، ہو سکتا ہے یہ عذاب اور یہ مصیبت اللہ ہم سے ہٹا دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان میں سے 2 بندوں نے اپنی زندگی کے جو نیک عمل تھے ان کا وسیلہ رب کے بارگاہ میں پیش کیا، پتھر تھوڑا سا ہٹا لیکن باہر نکلنے کا راستہ پھر بھی نہیں تھا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تیسرا بندہ وہ تھا جو والدین کا ادب و احترام کرنے والا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں تیسرا بندہ وہ تھا جو بکریاں چرا کر جب گھر لاتا اور بکریوں کا دودھ نکالتا، سرکار فرماتے ہیں اس وقت تک وہ دودھ اپنے بچوں کو نہ دیتا جس وقت تک اپنے والدین کو نہ پلا دیتا۔
حضور فرماتے ہیں ایک دن وہ دور کہیں بکریاں لے کر نکل گیا، جب واپس آیا اس نے دیکھا اس کے والدین سو چکے تھے۔ اب اس کا امتحان ہو گیا کہ ایک یہ ہے کہ والدین آرام فرما رہے ہیں، میں نے انہیں اٹھانا بھی نہیں ہے، اور دوسرا سرکار فرماتے ہیں پوری رات بھوک کی وجہ سے اس کے بیٹے اس سے دودھ مانگتے رہے۔ اس نے یہ کہا کہ پوری زندگی میں اپنے بچوں سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلاتا رہا، آج بھی اپنے مرضی سے جب میرے والدین اٹھیں گے میں انہیں دودھ پیش کروں گا۔ سرکار فرماتے ہیں پوری رات ان کے والدین، اس بندے کے والدین کو جاگ نہ آئی۔ صبح جب جاگ آئی اس نے پہلے دودھ اپنے والدین کو پیش کیا، پھر اپنی اولاد کو پیش کیا۔ سرکار فرماتے ہیں اس تیسرا بندہ وہ تھا جو اس انداز میں اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے والا تھا۔ اس نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک اگر اس دن والی نیکی تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو آج یہ عذاب ہم سے ٹل جائے۔ سرکار فرماتے ہیں جو ہی اس نے والدین کی ہوئی خدمت کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا، اللہ نے ان تینوں کو نئی زندگی عطا فرما دی۔ تو جو بندہ والدین کا ادب و احترام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، ان کے دعاؤں کو سننے والی پھر رب کریم کی ذات ان کی دعاؤں کو قبول کرتی ہے۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ کے مقام پر گوشت تقسیم فرما رہے تھے۔ کہتے ہیں ایک خاتون آئی، جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر اس خاتون پر پڑی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے گوشت کی تقسیم کو چھوڑ دیا، آپ اٹھے، آپ نے اس پردہ خاتون کا استقبال کیا اور اپنی کملی اپنی چادر مبارک نیچے بچھا کر اس خاتون کو اس چادر پر بٹھایا اور بڑے محبت بڑے لہجے سے اس خاتون سے گفتگو کرنے لگے۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں وہ کافی دیر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھی رہی، سرکار اس کی باتوں کو سنتے رہے، بڑے احسن انداز سے اس کی باتوں کا جواب دیتے رہے۔ وہ عورت جب اٹھے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا۔ کہتے ہیں میں نے دیگر صحابہ سے پوچھا یہ کون ہے عورت جو بڑی نصیبوں والی ہے، جب یہ آئی تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، اس کا استقبال کیا اور اپنی چادر مبارک اس کے لیے بچھائی، اور جب یہ جانے لگی سرکار نے پھر اس کا استقبال کیا، یہ کون خاتون ہے؟ کہتے ہیں بڑے جو صحابہ تھے انہوں نے مجھے کہا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ پلانے والی والدہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ ہیں۔ اگر رضائی والدہ کا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز میں ادب و احترام کیا ہے تو پھر جو بندہ اپنی حقیقی والدہ کا ادب و احترام کرتا ہے وہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدین چونکہ بچپن میں ان کا وصال ہو گیا تھا، ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سامنے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آرزو کی، فرمایا کاش آج میرے والدین زندہ ہوتے، مجھے منصب نبوت پر فائز دیکھتے، میرے والدین آج زندہ ہوتے، دونوں زندہ ہوتے یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہوتا، اور پھر فرمایا میں نماز میں ہوتا اور نماز کا اعلیٰ رکن قرات سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہوتا، اور فرمایا اس وقت میری والدہ مجھے یا محمد کہہ کر بلاتی، میں نماز چھوڑ کر اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ تو یہ والدین کا ادب و احترام ہے۔ جہاں والدہ کا ادب و احترام ہے تو وہاں والد کا بھی بڑا مقام ہے۔ آج ہم والدہ کا ادب و احترام تو کرتے ہیں لیکن والد سے بے خبر رہتے ہیں۔ والد کا بھی بڑا مقام ہے۔ ایک حدیث پاک آپ کے سامنے والد کی شان میں رکھ کر پھر دعا کرتے ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا نظر الوالد الی ولدہ فسرہ، فرمایا جب والد اپنے بیٹے کی طرف دیکھے اور والد دیکھ کر خوش ہو جائے، اب یعنی یہ خوش ہونا یہ بچپن کی حالت کا نہیں ہے، یعنی ویسے تو جب بچہ پنگھوڑے کے اندر ہوتا ہے والد دیکھ کر خوش ہوتا ہی ہے، یہ خوش ہونا اس وقت ہے کہ جب والد کو اپنے بیٹے کی ضرورت ہو اور بیٹا اپنے تمام ضروریات چھوڑ کر والد کی تابعداری کرتا ہے، والد دیکھ کر اسے خوش ہوتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
جب کوئی والد اپنے بیٹے کی طرف دیکھتا ہے، دیکھ کر خوش ہوتا ہے، یعنی والد تب ہی خوش ہوگا جب بیٹے اپنے والدین کے اتباع کے اندر اپنی زندگی گزاریں گے۔ مثال کے طور پر والد نے یہ کہا ہو کہ بیٹا اپنی نماز پنجگانہ ادا کرنی ہے، بیٹا نماز پنجگانہ ادا کرنے کا پابند ہے، والد نے دیکھ کر والد خوش ہوا کہ میرا بیٹا میرے کہا مانتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کوئی والد اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کر خوش ہوتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیٹے کو والد کے ہر نظر پر ایک غلام آزاد کرنے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ غلام کا آزاد ہونا یہ بڑی اجر کی بات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ غلام کے سر کو آزاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقابلے میں اس کا سر جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ جو کسی بندے کا سینہ آزاد کرتا ہے، فرمایا اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آزاد کرنے والے کے سینے کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ جو کسی غلام کے پورے غلام کو آزاد فرماتا ہے، فرمایا اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس مالک کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ اولاد، دن میں اگر 5 بار والد اپنے بیٹے کی طرف دیکھے اور دیکھ کر خوش ہوتا ہے اس کا والد، تو گویا بیٹا دن میں 5 بار اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ جب یہ بات صحابہ کرام علیہم الرضوان نے سنی، انہوں نے سوچا کہ یہ تو بڑی موجیں ہیں کہ والد خوش ہو کر اپنے بیٹے کی طرف دیکھے اور بیٹے کو ایک غلام آزاد کرنے کا اجر ملے۔ ایک صحابی نے عرض کی وَإِن نَظَرَ 360 نظرہ، یا رسول اللہ آپ کا کیا خیال ہے اگر ایک دن میں اپنا والد اپنے بیٹے کو 360 بار دیکھ کر خوش ہوتا ہے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیٹے کو 360 غلام آزاد کرنے کا اجر عطا فرمائے گا؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اکثر، فرمایا یہ پیمانے تمہارے نزدیک ہیں، اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، اللہ کے خزانے اتنے وسیع ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں اگر یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، انسان ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں، ان تمام کو اگر ایک میدان میں جمع کیا جائے اور پھر ان مخلوقات کے برابر اور مخلوقات کو لایا جائے اور انہیں کسی وسیع میدان کے اندر جمع کیا جائے اور وہ سارے رب سے مانگنا شروع ہو جائے اور رب ان سب کی جھولیاں بھرنا شروع کر دے، سرکار فرماتے ہیں اللہ کے اتنے وسیع خزانے ہیں کہ اللہ کے خزانے میں پھر بھی اتنی کمی نہیں آئے گی جتنی کمی سمندر کے اندر سوئی ڈبونے سے آتی ہے۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اگر ایک دن میں والد خوش ہو کر اپنے بیٹے کی طرف 360 بار دیکھے گا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیٹے کو 360 غلام آزاد کرنے کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہ والدین کا ادب و احترام ہے، جن کے والدین زندہ ہیں وہ اپنے والدین کا ادب و احترام کر کے اپنے لیے جنت بنائیں، اور جن کے والدین مر چکے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ دعائے مغفرت کے لحاظ سے وہ اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرے، کیونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ایک بندے نے پوچھا، ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا والدین کے وفات کے بعد بھی کوئی حقوق ذمہ رہتے ہیں اولاد کے؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 حقوق گنوائے، جن 5 حقوق میں سے دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا استغفار لہما، ان کے لیے استغفار کرنا، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، ہر وقت انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ یہ بھی والدین کے چلے جانے کے بعد اولاد پر والدین کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے والدین زندہ ہیں اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں اللہ ہمیں ہر وقت اپنی دعاؤں میں انہیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔